بابو غزوۃ تبوک۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، سب سے آخری غزوہ۔ یہ حجۃ الوداع سے پہلے ہوا۔ حجۃ الوداع ماہ ذی الحجہ میں، محرم، صفر، ربیع الاول میں حضور کا وصال۔ غزوہ تبوک ماہ شعبان میں ہوا، تو ماہ شعبان تو پہلے ہوا نا۔ تو غزوہ تبوک کا ذکر حجۃ الوداع کے بعد یا تو یہ قلم ناسخین کے تصرف سے ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے غزوہ تبوک کا ذکر حجۃ الوداع سے پہلے رکھا، لیکن بعد میں ترتیب بدل گئی۔ اس غزوہ تبوک کی کئی خصوصیات ہیں۔ مدینہ منورہ سے بہت دور ملک شام میں مقام بلقا سے قریب 60، 40 یا 70 ہزار صحابہ کرام شامل، سمجھئے؟ سخت تنگ دستی کا عالم، اتنا لمبا سفر اور سفر کے لیے سواریوں کا بھرپور انتظام نہیں، موسم گرم، کھجوریں ٹوٹنے کا ٹائم ہے نا۔ لیکن ہرقل کو یہ خبر ملی کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت علیل ہے، مسلمان قحط سالی کا شکار ہیں، ان پر لشکر جرار کے ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک نفیر عام کا اعلان کر دیا۔ نفیر عام چلنا ہے، پڑھو گے آپ آگے چل کے۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جانا کدھر ہے صراحتاً نہ بتاتے۔ آگے ماشاءاللہ تم آگے کیا کروں، ہر کوئی کو تال پڑے نا، صحیح ہے۔ صراحتاً نہ بتاتے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے میں صاف بتا دیا تھا کہ تبوک چلنا ہے، تبوک چلنا ہے۔ اتنا لمبا سفر تو باقاعدہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس کے لیے تیاریاں کی۔ اسی غزوہ تبوک کا واقعہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 3 صفحات میں آ رہی ہے، وہ بتایا تھا میں نے، وہ ابھی آئے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے افراد نے بھیجا تھا، حضور لمبا سفر ہے، اونٹ خریدنے کی سکت نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ گئے تو حضور نے فرمایا میں تمہیں سواری دینے کے لیے کوئی سواری نہیں پاتا۔ تو پہلے آپ نے پڑھا بھی پڑھایا وہ، تو حضور نے قسم کھائی اور پھر یہ لوٹ کر کے آئے۔ پھر حضور نے ان کو بلایا تو بیٹا اس میں یہ اتنا زیادہ ہے
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع فرما دیا، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ تو میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کر بتایا کہ حضور نے سواری دینے سے منع فرما دیا ہے۔ فرماتے اور میرا عالم یہ تھا کہ میں رنجیدہ تھا، حزن و ملال کے آثار میرے چہرے پر نمودار تھے۔ کیوں حزن و ملال کے آثار نمودار تھے؟ فرماتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو حضور نے منع فرمایا، ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ حضور نے قسم کھائی، تو اس سے ایک غضب کا شائبہ ہوا کہ حضور شاید مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناراض ہونے کے اندیشے سے اور اونٹوں کے نہ ملنے کی وجہ سے رنجیدہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے بتایا، قوم کو بتا دیا، میں نے تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے، کہاں ہے عبداللہ ابن قیس، آ جائیں حضور کی بارگاہ میں، بلاوا ہے، بلاوا ہے۔ رنج و غم کی وہی کیفیت تھی، سمجھ گئے؟ اب میں جب حاضر ہوا تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اونٹوں کی 3 جوڑیاں تھیں۔ میں نے کہا تھا یہ بات ابھی آگے آئے گی، کتنی 3 جوڑی؟ تو بیٹا جوڑی سمجھتے ہو اونٹوں کی یا نہیں؟ مطلب جو ایک رسی میں باندھ دیتے ہیں 2 اونٹوں کو۔ آپ نے اونٹوں کی جوڑی نہیں دیکھی ہوگی لیکن بیلوں کی تو جوڑی دیکھی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو جیسے بیلوں کی جوڑی ہوتی ہے، ایسی اونٹوں کی بھی جوڑی ہوتی تھی۔ 3 جوڑی اونٹ حضور نے دے دیے، اور ماں سبق میں کیا پڑھا آپ نے؟ 5 اونٹ دیے حضور نے، اور 3 جوڑی اونٹوں میں کتنے اونٹ ہو رہے ہیں؟ تو دونوں میں بظاہر تخالف ہے۔ تو اس تخالف کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے، واقعہ الگ الگ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو حضور نے 5 اونٹ دیے، اور ایک مرتبہ ہوا ایسا تو حضور نے 6 دیے، اور ایک یہ کہ 5 اونٹ حضور نے دیے، اور ایک صحابی حضرت سعد نے کہا لو تمہاری جوڑی پوری نہیں ہو رہی ہے، ایک اونٹ میرا لے جاؤ، اپنی جوڑی پوری کر لو۔ اور ملے تو بارگاہ رسالت سے نہ 5واں ملتا اور نہ 6 کی جوڑی لگتی، 5واں ملا تبھی تو جوڑی پوری ہوئی نا۔ تو یہ گویا کہ 6 اونٹ ملنا بھی حضور ہی کے بارگاہ سے ہوا۔ تو 3 اونٹوں کی جوڑی 6 اونٹ لے کر کے آئے۔ اب آئے تو لوگوں سے کہا یہ حضور نے 3 جوڑی اونٹ دیے ہیں، اور پہلے آ کر کیا کہا تھا؟ منع کر دیا تھا۔ تو یہ نبی تو کہہ رہے تھے منع کر دیا تھا، ابھی 3 جوڑی اونٹ لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو بیٹا ایک فطری چیز ہوتی ہے، غیر اختیاری، جو کیفیت سے انسان دوچار ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے گئی نہ ہو۔ یہ بیٹا یہ جھوٹ سمجھنا نہیں ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ جیسے ابھی تو آ کر کے منع کر رہے تھے، ابھی اونٹ لے کر کے آ رہے ہیں، تو یہ فوراً ذہن میں فطری طور پر خیال آتا ہے شاید گئی نہ ہو۔ تو فرمایا تم لوگ چلو حضور کے ساتھ تاکہ میری دونوں باتوں کی تصدیق ہو جائے، اور یہ غیر اختیاری طور پر جو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے، کہیں چلو، یقین کی بات نہیں ہے، تمہارے چلنے کی بات ہے، تمہیں چلنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تم چلتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعات دونوں ہوئے تھے، جو حاضرین مجلس تھے، حاضرین مجلس رسول، انہوں نے دونوں واقعے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بتایا۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوا ایک واقعہ غزوہ تبوک سے متعلق۔ کیا تنگی پڑ رہی ہے؟ ادھر
عقیل بیٹا تم آرام سے بیٹھو، یہ چھوٹا بیٹا آرام سے بیٹھنا، ایک ہوتا ہے عقیل چین سے بیٹھو، آرام چین میں فرق ہے بیٹا، ہے کہ نہیں؟ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام کا اعلان کیا تھا، سب کو چلنا، سب کو تو مدینہ طیبہ میں کون رہے گا؟ تو حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری سپرد کی تھی۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، علی تمہیں ان اہل بیت کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میں بچوں میں رہوں گا، میں عورتوں کے درمیان رہوں گا، یا رسول اللہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں میدان جہاد میں آپ کے ساتھ چلوں، یہاں تو مجھے بچے ہی ملیں گے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام وہی ہو جو مقام حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا؟ بیٹا کیا بارگاہ میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے وہ طور پر گئے تھے، تو اپنی قوم میں اپنا جانشین اور نائب بنا دیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب اس سے بعض شیعہ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، کہ حضور نے ان کو حضرت ہارون کی سے تشبیہ دی حضرت موسیٰ کی جانشین میں۔ ٹھیک ہے، شیعوں کا بیٹا بات معاملہ یہ ہے کہ جو بھی حضرت علی کا ذکر ہے، بات کوئی سی بھی ہو، اس سے ہی معلوم ہوا کہ خلیفہ بلا فصل ہے، ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا بات کوئی سی بھی ہو، اس سے ہی معلوم ہوا کہ خلیفہ بلا فصل ہے کہ نہیں مؤخر صاحب؟ حالانکہ بیٹا یہ بات کئی طریقے سے، اچھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ مولانا احمد رضا سو کر کیا رہے ہو؟ تو بات سنو، اگر حضرت ہارون جانشین ہوتے حضرت موسیٰ کا تبھی نہ یہ بات صحیح ہوتی، تو پوری بات بولو نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین ہوئے، تب نہ استدلال تام ہوگا۔ ارے پوری بات بولو گے تبھی نہ تام ہوگا استدلال۔ حالانکہ وہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت ہارون کا وصال تو حضرت موسیٰ سے پہلے ہو گیا، تو وہ جانشینی ہے کہاں؟ وہ جانشینی ہے نہیں، تو استدلال درست کیسے ہو جائے گا؟ ارے نہیں سمجھے بیٹا، تو وہ تو بنا نہیں استدلال۔ اور دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، ساری امت کی نگرانی کے لیے نہیں، ساری امت کی نگرانی کے لیے نہیں تھا۔ مسلح امامت تو محمد ابن مسلمہ انصاری کے ذمہ تھا، اور کوئی اپنے گھر کا، اہل بیت کا، اہل خانہ کا، اہل عشیرت، اہل محلہ کا، اگر اپنے اہل محلہ کے معاملات میں، اہل خاندان کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں کسی کو اپنا جانشین بنا دے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ پوری قوم کا جناب نائب ان کا جانشین ہوگا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں، گھر وقت کے کاموں کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے، اہل بیت کے امور کے انتظام و انسلام کے لیے
اپنا خالی نائب مقرر کیا تھا امت مسلمہ کے لیے. اور جب امت مسلمہ کے لیے نائب مقرر کرنے کی بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر فائز فرمایا. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ نے کہا بھی یا رسول اللہ عمر کو بنا دیں, تو کیا فرمایا, نہیں, مری ابا بکر فلیصلی بالناس ان لعنتن صواعب یوسف. بڑا آپ نے پہلی جلد میں یہ حدیث گزری ہے, اس سے ہی معلوم ہوا کہ حضرت علی کا امور مسلمین سے متعلق نائب بنانا یہ نہیں تھا. بیٹا پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری ارسلنی اصحابی, میرے ساتھیوں نے مجھ کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا. اسألہ الحملان, میں ان کے لیے سواریوں کا سوال کروں. اذ ہم معه من الجیش العسرہ, جبکہ وہ حضور کے ساتھ جیش عسرت میں جانے والے تھے. جیش عسرت کیا, غزوہ تبوک. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان صحابی ارسلونی الیک, یا رسول اللہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, لتحملہم, تاکہ آپ انہیں بولو. قال واللہ لا احملکم علی شیء ووافقته وهو غضبان. ہم نے حضور کو اس حال میں میں نے حضور کو اس حال میں پایا کہ حضور اس دن کچھ ناراض تھے. ولا شروع میں سمجھ نہ پایا, تو میں لوٹ کر رنجیدہ ہو کر کے لوٹا حضور کے منع کرنے سے اور اس اندیشے سے کہ حضور مجھ پر ناراض نہ ہو گئے. فرجعت الى صحابی, تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر آیا. فاخبرتہم, تو میں نے اس کی خبر دی جو حضور نے فرمایا. تو اب حضور نے ابھی فلم البس الا سبیعۃ, ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے بلال کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا, این عبداللہ ابن قیس. اس کا نام حضرت ابو موسیٰ ہے نا. کیا اعلان ہو رہا تھا, عبداللہ ابن قیس کہاں ہے. فاجر, تو میں نے کہا جی لبیک. قال عجیب رسول اللہ, حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یدعو کا, حضور نے بلایا, حضور نے بلایا. اللہ اکبر. فلما اتیتہ, ملا, جب میں آیا تو فرمایا خذ ہذین القرینین, وہذین القرینین, اختصار ہے وہذین القرینین, یہ جوڑی لو, اونٹوں کی یہ جوڑی لو اور یہ جوڑی لو, ہے نا. لستۃ ابعرہ, بولو ابتاعہن حینئذ من سعد, اس وقت میں حضور نے ان کو خریدا تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ما سبق میں یہ گزرا کہ وہ مال غنیمت کے تھے. دونوں میں تعارض نہیں ہے مولانا, کچھ مال غنیمت کے تھے, کچھ جناب ہے نا خرید کر تھے, اور 3 جوڑی پوری کی گئی تھی. تو بیٹا پھر کیا ہوا, فانطلقت الیہم, وہ فرمایا فانطلق بہن الی اصحابک, یہ جوڑی اپنے اصحاب کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہہ دو اللہ یا رسول اللہ تم کو ان پر سوار کر رہے ہیں. فرکبوہن, لو ان پر سوار ہو جاؤ. فانطلقت الیہم بہن فقلت ان النبی, تو میں نے کہا حضور نے تمہاری سواری کے لیے یہ اونٹ دیے ہیں. ولکنی واللہ لا ادعوکم, لیکن واللہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے بعض میرے ساتھ چلے, ہے نا, ان کے پاس جنہوں نے حضور کی دونوں باتیں سنی ہوں, پہلے حضور کا منع کرنا بھی اور بعد میں حضور کا عطا کرنا بھی, ہے نا. تو فرمایا تاکہ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں نے ایسی بات کہہ دی, لم یقول رسول اللہ, جو کہ رسول اللہ نے نہ کہی. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر اندیشہ ہو کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو اس کی بات کی صفائی اسی موقع پر کر دینا چاہیے. فقالو, تو ان لوگوں نے کہا مجھ سے واللہ انک عندنا لمصدق, واللہ
ہمارے نزدیک ضرور سچے ہو، یا مصدق ایسے ہو کہ جو کہ جن کی سب لوگ تصدیق کرتے ہیں تم سچے ہو۔ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، ہاں جو تم چاہتے ہو ہم وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری ان میں سے ایک جماعت کو حضور ان کے پاس لے کر پہنچے جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں باتیں سنی۔ اخیر کون کون سی دونوں باتیں؟ منعہ ایاہم ثم اعطاہم بعد، پہلے منع کر دینا اور بعد میں عطا کر دینا۔ فحدثوہم بمثل ما حدثہم بھی ابو موسیٰ، انہوں نے ویسے بتایا جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا۔ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف نکلے، فاستخلف علیًا، بولو اپنا نائب علی کو بنایا۔ قال تخلفنی فی الصبیان والنساء، حضرت علی کا جواب بھی بتا رہا ہے کہ خلافت مطلقہ نہیں تھی، یہ خلافت اس لیے کہ انہوں نے خود کہا یا رسول اللہ کیا مجھے آپ عورتوں اور بچوں پر اپنے نائب بنا رہے ہیں کہ میں ان کی دیکھ ریکھ کروں؟ تو کہاں ایک گھر کے افراد کی دیکھ ریکھ کرنا، کوئی بچوں کی اور عورتوں کی، اور کہا امت مسلمہ کے تعلق سے خلافت، دونوں میں بیٹا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بونے بعید ہے دونوں میں۔ تو فرمایا حضور نے، اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا ارے کیا سمجھ رہے ہو میں خالی بچوں اور عورتوں پر تم کو اپنا تھوڑی جانشین بنا رہا ہوں، ساری امت کا جانشین بنا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا حضور نے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اس درجے میں ہو جس درجے میں حضرت ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام، الا انه ليس نبي بعدی، لیکن ہاں سنو فرق یہ ہے کہ وہاں پر دروازہ نبوت بند نہیں تھا، یہاں پر دروازہ نبوت بند ہے، میرے بات کوئی نبی نہیں، میرے بات کوئی نہیں۔ پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ ایک نے تو جو دعوے نبوت کیا اپنا نام ہی لا رکھا تھا، لا نام رکھا، لا نام ہی لا رکھا، کون صاحب ہے نام ہے اسموں کا؟ بسم اللہ وانا مبشر، میں وہ ہوں جس کی بشارت دی گئی۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، جو شخص لا ہوگا میرے بعد لا نبی، شوق ہوتے ہیں نا آدمی کو، نبی بننے کا شوق پیدا ہو گیا تو نام ہی رکھ لے لا نبی بعدی، لا میرے بعد نبی ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں سمجھے بیٹو، نہیں سمجھے؟ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، یہ عالم ہے بیٹا، کیا کہا جائے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ گئے ہے نا۔ اب یہ مرزا غلام احمد نہیں ہے، غلام احمد ہے، کہہ رہے میرا ذکر ہی تو قرآن میں ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضور کے لیے کہا تھا، اور اسلام نے اوپر تصویر کر لیا، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سمجھے؟ اب کہا رہا ہے قرآن تو خاتم النبیین ہے، کہ میں خاتم النبیین کا منکر نہیں ہوں، خاتم النبیین پر میرا ایمان ہے مگر ہوں نبی، خاتم النبیین پر تو میرا ایمان ہے لیکن ہوں نبی، تو پھر خاتم النبیین کے حقیق اور کہ اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اس کا معنی نبی بالذات ہے، اللہ کبیرہ، خاتم النبیین کا منکر نہیں ہوں لیکن ہوں نبی، اس لیے کہ وہاں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے ہی نہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ نبی بالذات، یہ معاذ اللہ قرآن بتا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک دن اور بتائی تھی تخصص والوں کو، کہ جب کسی کلمے کا معنی متعین ہو، متبین بھی ہو متعین بھی ہو، تو وہ معنی لفظ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اس معنی کا انکار
لفظ کا انکار ہوتا ہے. میں نے آپ کو بجائے بتایا یہ ماشاء اللہ ہے. آپ کو بتایا تھا بیٹا. تو اس بات کو میں نے تو آپ کو 4-5 مرتبہ بتا دیا اور بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ اس کو کبھی زندگی میں مت بھولنا. سمجھ گئے؟ اب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، یہ معنی متبین ہے، متعین ہے، یہی معنی ہے. اللہ اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ آخر النبیین ہی معنی ہے. اب لفظ خاتم النبیین کو پر ایمان لانے کا دعویٰ ہو اور آخری نبی ماننے کا انکار ہو تو دراصل یہ حقیقتاً خاتم النبیین ہی کا انکار ہے. میری بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور بتاؤں گا انشاءاللہ میں اس تعلق صاحب کو انشاءاللہ. فرماتے ہیں صفوان ابن یعلا ابن امیہ اپنے والد یعلا ابن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ غزوہ تبوک کیا ہے، القصرہ غزوہ. وکانا یعلا یقول تلک الغزوة اوثق اعمالی عندی. اور جناب حضرت یعلا ابن امیہ کہتے ہیں سچ پوچھو تو یہ وہ عمل ہے جو میرے نزدیک سارے اعمال میں سب سے زیادہ مضبوط عمل ہے. کیا؟ غزوہ تبوک میں شرکت. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس عمل پر میں اپنے لیے اعتماد کے ساتھ عرض کروں گی اللہ میں نے دنیا میں تیرے دین کے لیے تیرے رسول کی رفاقت کو حاصل کیا، لمبے سفر تک ساتھ رہا، یہی وہ عمل ہے جو سارے اعمال میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل اعتبار ہے. عطا کہتے ہیں کہ صفوان ابن یعلا نے کہا کہ یعلا نے کہا کان لی اجیر. بیٹا یہ محل ترجمہ تو گزر گیا، یہ اگلا واقعہ اس سے محل ترجمہ کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی حدیث میں واقعہ بھی ہے اس لیے اس کا ذکر کیا. یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مزدور تھا، اس کا دوسرے سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں تو بیٹا جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے. تو ایک نے دوسرے کی انگلی اپنے دانتوں سے دبا لی. دوائی کس نے؟ ان کے اجیر نے یا دوسرے انسان نے؟ کہنا یہ مجھے بھی یقین سے معلوم ہے. دوائی تو پھر کیا ہوگا بیٹا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس نے تیزی کے ساتھ اپنی انگلی کھینچی، تیزی کے ساتھ، تو لامحالہ اس کا دانت ٹوٹ گیا. بیٹا اسلام میں تو دیا تھا السن بالسن والجروح قصاص، الاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. دانت ٹوٹ گیا. دانت ٹوٹا کیوں؟ توڑا نہیں تھا، اس نے تو اپنی انگلی بچائی تھی، انگلی کھینچی تھی، توڑا نہیں ہے دانت. انگلی کھینچنے میں ٹوٹا ہے دانت. ارے بھائی دانت توڑنا اور ہے اور اپنی انگلی بچانے کے لیے دانت ٹوٹ جانا یہ اور ہے. تو یہ حضور کی بارگاہ پہنچ گیا، یا رسول اللہ اسے میرا دانت توڑا، دانت توڑا ہے. دانت توڑا ہے تو سنا ہوا کیا تھا؟ کہا حضور میں نے اس کی انگلی اپنے منہ میں دبا لی تھی، دانتوں سے کاٹ رہا تھا میں، تو اس سے اپنی انگلی نکالنا چاہیے تھی، اس نے میرا دانت توڑ دیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا، ارشاد سنو، فرمایا نہیں تمہارے دانتوں کی کوئی دیت نہیں ہے، کیا یہ بس انگلی ایسی رکھے رہتے اور تم چباتے رہتے؟ یہ انگلی ایسی رکھے رہتے اور تم چباتے رہتے، بس ایسے ہی ہوتا رہتا، ایسے چباتے رہتے جیسے کہ اونٹ چارے کو چباتا رہتا ہے، ایسے تم چباتے رہتے بس، اور یہ بیچارہ اپنی انگلی ایسے چباتا رہتا ہے آپ سے. تو حضور نے ان کے دانتوں میں کوئی دیت لازم اور واجب نہیں تھی. فرماتے ہیں
قال یعلا، یالی مت پڑھنا بیٹا، کان لی اجیر، فقاتل محمد رضا، دیکھو بیٹا توجہ رکھو، فقاتل انسانا فعض احدهما يد الاخر، ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ، بولو، قال عطا کہتے ہیں کہ مجھ سے صفوان نے بتایا تھا کہ ان میں سے کس نے بولو دوسرے کا ہاتھ چبایا تھا، ہے نا، لیکن فنسیت، فرماتے ہیں فانتزع المعضوض، تو جس کا ہاتھ ہے نا چبایا جا رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ چبانے والے کے منہ سے کھینچ لیا، فانتزع احدى ثنيته، اس کے سامنے کے جو دانت جنہیں سنایا بولتے ہیں ان میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا، ہے نا، تو یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فآدر ثنیتہ، تو حضور نے ان کے دانت کا بولو دانت کی دیت کو لغو کر دیا۔ عطا کہتے ہیں میرا گمان یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا افا یدعو یدہ فی فی کا، ہے نا، تقسیمها کأنها فی فحل یقزمها، یہ بھی حضور نے فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں یوں ہی چولے رکھتا اور تم اس کو ایسے چباتے رہتے کہ جیسے کہ اونٹ اپنے دانتوں کو چباتا رہتا ہے اور اس کے منہ میں چارا رہتا ہے، ایسے ہی کیا یہ شخص اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں چھوڑے رکھتا؟ نہیں، غلطی تمہاری اس کی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے کہ تم نے اس کا ہاتھ چبایا۔ اب بیٹا یہ حضرت کعب ابن مالک کا واقعہ رہا، حدیث و کعب ابن مالک بلا وقول اللہ تعالی وعلی الصلاۃ الذین خلقوا، یہ بیٹا 3 صفحے کا واقعہ ہے، شروع کر دوں تو آپ کو پھر پرسوں بھی پڑھنا پڑے گا۔ مانا سوال کیا خیال ہے؟ اب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں۔